شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ لوگ عبادت کرتے ہیں، میں ان عبادات میں سے نماز کی مثال لے لیتا ہوں سر، اور بڑی دنیا نماز پڑھتی ہے، وہ ساتھ تشریح کرتی ہے، اس کے فائدے بتاتی ہے کہ اس کے فزیکلی یہ فائدے ہیں، اس کے مینٹلی یہ فائدے ہیں، اس کے ایموشنلی یہ فائدے ہیں۔ عبادات کے پیچھے کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے ایسی، یا اس طرح کی تشریحات یا وضاحت دینی چاہیے کہ اس کے یہ بھی فائدے ہیں، یا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادات پرائمریلی تو اللہ کا حق ہے جو ہم ڈسچارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسینشلی تو عبادت رب کی حضور شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے، اس کی بندگی کا ایک انداز ہے، انتہائی عاجزی کہ اپنے سے بہت طاقتور کے سامنے یہی ہے کہ اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیا جائے۔ تو ہم سجدہ کرتے ہیں تو در حقیقت وہ ایک پریکٹیکل فارم ہے اس چیز کے اظہار کا کہ یا باری تعالیٰ تو آل ٹائم پاورفل ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں اور ہم تیرے بڑے عاجز بندے ہیں، تو ماتھا ٹیکتے ہیں۔ یہ تو اسینشلی اس کا مقصد یہ ہے۔ اب اس کی طرف ترغیب دلانے کے لیے صاحب دل لوگوں نے اس کی ایک سے ایک اچھی ایکسپلینیشن دی ہے۔ اب اس کا ایک بڑا فائدہ جو ہے دین کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ٹریننگ کا ایک حصہ ہے، کیونکہ بندگی اللہ تعالیٰ کی ٹوٹل اطاعت، اس کے حضور ٹوٹل سرنڈر کرنا، غیر مشروط سرنڈر اس کے سامنے، یہ اس کے احکامات کی پابندی کے تحت زندگی گزارنے کی ٹریننگ بھی دے دیتی ہے یہ چیز۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بہت اچھا انسان بناتی ہیں عبادات، ایسا انسان جو لویبل ہوتا ہے دوسروں کے لیے۔ تو اس کے یہ کئی ایک فائدے ہیں صحیح سر، جو علماء حضرات نے، صاحب علم لوگوں نے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے اس پر ریسرچ کر کے تو یہ مختلف پہلو اس کے رکھے ہیں، لیکن اسینشلی یہ اصل میں اللہ کا حق ہے، بندگی کا حق ہے جو ہم رب کے حضور میں ایک بڑی کامن پریکٹس ہے کہ بعض اوقات دعا بڑی طویل مانگی جا رہی ہوتی ہے، وہ طویل دعا مانگنے کی وجہ سے جو بزرگ ہیں، بیمار ہیں، بچے ہیں، وہ بڑے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا دعا اجتماعی طور پہ تدیر طویل موقع محل دیکھے بغیر مانگی جا سکتی ہے؟ لیکن نماز کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ نماز کو زیادہ لمبا کر کے نہ پڑھیں، کہ آپ کی ابتدا میں آپ کو نہیں معلوم کہ سینئر لوگ موجود ہیں، بیمار موجود ہیں، یا کوئی صاحبان ہوگا یہ کہ اگر نماز طویل کی جائے گی تو وہاں لوگ بے چین ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی ابتدا میں، اور ان کا دل نماز کی بجائے اپنی اس کام میں لگ جائے گا کہ مجھے جلدی جانا ہے یا میں تھک گیا ہوں، ٹانگیں درد کر رہی ہیں۔ تو دعا بھی اگر اجتماعی دعا ہم کر رہے ہیں تو اس کو ہم اگر جامع کر لیں کہ کم سے کم الفاظ میں میکسیمم ایریاز کور ہو جائیں تو اس سے دوسروں کو سہولت ہو جائے گی۔ اور دعا مانگتے ہوئے اگر ہمارا دل، ذہن اور زبان یہ اکٹھے طور پہ یکسو ہوتے ہیں اور پھر ہم دعا اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ کہیں مکینیکل عمل بننے لگے تو پھر دعا کے قبول ہونے میں وقت لگ جاتا ہے۔ تو لوگوں کی سہولت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام میں تو اس کی بہت ٹریننگ ہے اس بات کی کہ ہم دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ ٹھیک سر، اب دیکھیے نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، جماعت ہوتی ہے مسجد میں، تو یہ حکم ہے کہ اگر کوئی لیٹ آیا تو لوگ صفوں کو پھلانگتا ہوا آگے نہ جائے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ ٹھیک سر، یہ اس لیے ہے کہ پہلے سے موجود لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ پھر یہ حکم ہے کہ ہم جگہ بنا دیتے ہیں دوسرے کے لیے، جگہ نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سکویز کر کے جگہ بناتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے۔
تو یہ دوسروں کا خیال کرنا ہے. یہ ہم اسلام کی اس روح کو اگر یاد رکھیں کہ اسلام ہمیں اس طرف لے جانا چاہتا ہے جہاں اللہ کے بندے تو اللہ کی بندگی تو ہم کریں ہی کریں، لیکن ہم دوسرے انسانوں کے لیے بہترین انسان ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی اسٹڈی کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر مہربان تھے ایون اپنے دشمنوں کے لیے، تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا روشنی کا مینار ہے. اس پہ عمل کرنا چاہیے. دنیاوی طور پر اگر آپ سوال پوچھ رہی ہیں تو ہماری خواہشات کی تکمیل سے دل کو سکون ملتا ہے، لیکن وہ سکون وقتی ہوتا ہے، اس لیے کہ جب آپ ایک اپنی خواہش پوری کرتی ہیں تو 2 اور خواہشات تیار ہو جاتی ہیں. ان 2 کو پوری کریں گی تو 4 اور تیار ہو جائیں گی. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور یہ پھر اتنی بڑی بے سکونی میں مبتلا کر دیتا کہ آدمی کو ساری عمر کہیں سکون ملتا نہیں ہے. ترک خواہشات الٹیمیٹلی وہاں ہمیں لے جاتی ہے جہاں ذہنی سکون بے پناہ ہوتا ہے. جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی ضروریات اتنی کم کر لی کہ میں امیر ہو گیا. تو وہ خواہشات کو جتنا ہم کٹ کر لیں گے اتنے ہی سکون میں جاتے جائیں گے، اور جتنی ہماری خواہشات لمبی ہوتی چلی جائیں گی گزرے ہیں اتنی بے سکونی. آپ کی ان سے ملاقات بھی ہے صوفی برکت علی. جی جی. سر ان کا ایک انداز تھا کہ شام میں جو کچھ بچا ہوتا تھا انسانوں کے کھلانے پلانے کے بعد، جو پاس ایک نہر تھی اس میں وہ کہتے تھے یہ اللہ کی مخلوق مچھلیوں کے لیے، اور فقیر کل کا بندوبست نہیں کرتا. سر یہ ایمان اور یقین کہ کل کا بندوبست رب خود کر دے گا، یہ کہاں سے لایا جائے؟ بڑا مشکل کام ہے. مصیبت میں اپنے آپ کو خوش رکھنا یا بدترین حالات کا مقابلہ ہنستے ہوئے کرنا، یہ سب صرف ایک چیز سے ہی آتا ہے، وہ ہے کہ اللہ پر ایمان تو ہے ہی ہمارا، لیکن اللہ پہ بھروسہ بھی ہم کرنا سیکھ جائیں. تو جب رب پر بھروسہ ہو جاتا تو پھر انسان کو کوئی چیز تنگ نہیں کرتی. آپ یہ دیکھیے کہ رب تعالیٰ ہم سبھی کہتے ہیں، میں بھی آپ بھی، کہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندے پہ. مجھے ذرا سی مشکل آئے گی تو میں دعا کرنے والوں کے پاس دوڑا جاؤں گا کہ میرے لیے اللہ کے حضور دعا کر دیں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے. کبھی ہم نے ایک بات سوچی کہ اللہ کا اور بندے کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن میں صرف بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ میں آپ ہم سبھی بچپن پھر نوجوانی اور شادی سے پہلے کا تمام پیریڈ وہ ہم سب نے گزارا ہے. ہم رات کے کسی حصے میں بھی گھر جائیں، ہمیں کبھی یہ ضرورت نہیں پڑی کہ ہم کسی پڑوسی کے پاس جائیں کہ میری والدہ سے ذرا سفارش کر دیں کہ مجھے کھانا دے دیں. ایک یقین ہوتا ہے یہاں پر کہ میں گھر جا رہا ہوں، وہاں امی ہیں تو میرے جانے پہ دروازہ بھی کھل جائے گا، میرا بستر ارینج ہوا ہوا ملے گا، گرم کھانا مجھے مل جائے گا. ہم ایک لمحے کو نہیں سوچتے کہ میں گھر جاؤں گا تو والدہ ہماری دیں گی نہیں. لیکن رب کے بارے میں شک میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کے پاس جا کے دعا کراتے ہیں. رب تعالیٰ پر تو بھروسہ زیادہ ہونا چاہیے. وجہ صرف یہی ہے کہ والدہ پر ہمارا ایک بھروسہ ہے، ایک یقین ہے. تو ہم کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچتے کہ والدہ ہمارے لیے نہیں کر پائیں گی. تو رب پر تو اس سے زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے. جب وہ بھروسہ پیدا ہوتا تو پھر ہمیں کل کی فکر نہیں ہوتی. انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو میرا رب آج تک پالتا آیا مجھے، وہ کل بھی پالے گا. تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کل کی فکر کروں. یہ صرف درویشی معاملہ بھروسے فقیری کا ہے. ہم معروف مشہور درویشوں فقیروں کو جانتے ہیں، لیکن عام بندہ کہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں سر جن کا مزاج ہی درویشی کا ہوتا ہے، طبیعتاً ابتدا سے ہی کہہ لیجیے ان کا رجحان، اور وہ کوئی بیعت نہیں کرتے اور وہ کہہ لیجیے رشد و ہدایت کا کام نہیں کرتے، سیشن نہیں دیتے، لیکن ان کے مزاج میں فطرت کی طرف سے یہ توکل، بھروسہ، رب پہ مان، یقین یہ پایا جاتا ہے. بہت لوگ مل جائیں گے آپ کو،
لیکن اس میں زیادہ جو رول پلے کرتا وہ ہمارا بچپن کا ماحول کرتا، اچھا کہ جس ماحول میں ہم نے پرورش پائی ہے. ٹھیک سر. آپ ان لوگوں کو کبھی ان کے حالات پڑھیں جو درویش کہلاتے ہیں، تو ایک چیز بڑی کامن نظر آئے گی کہ ان کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اللہ کا بڑا نیک بندہ ہوتا ہے. اس کے جو اثرات اس پر بچپن میں مرتب ہوتے ہیں، عام طور پر ایسے لوگوں کی والدہ جو ہیں وہ بڑی نیک ہوتی ہیں. ٹھیک سر. تو والدہ کا اثر بچے پر بہت ہے. وہ اثرات وہ پک کر رہا ہوتا ہے بچہ، اور وہ آہستہ آہستہ اس کی سیکنڈ نیچر بنتے چلے جاتے ہیں. تو یوں اس کے اندر یہ درویشی صلاحیت کر جاتی، کیونکہ یہ درویشی ہے کیا؟ ایک طرز زندگی ہے، ایک زندگی بتانے کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں انسان دنیاوی مال و زر سے، دنیاوی مال و متاع سے پیار نہیں کرتا. وہ اس کو ضرورت کی چیز سمجھ کے استعمال کرتا، لیکن اس سے محبت نہیں پالتا. وہ درویشی انداز ہے اس کا. آپ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مومن کی تعریف کیا ہے، تو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ مومن وہ ہے جس کو کسی چیز کے ملنے کی خوشی نہ ہو اور کسی چیز کے کھو جانے کا غم نہ ہو. تو یہ کلندرانہ انداز ہے. یہ آتا اسی صورت میں. ان سب کے حالات زندگی پڑھیے، جتنے بھی معروف درویش گزرے ہیں، ٹھیک سر، وہاں یہ چیز بڑی کامن ملے گی آپ کو ٹھیک سر، کہ یا تو دونوں ہی والدین بڑے نیک تھے، یا والدین میں سے ایک والد یا والدہ. ہماری اکثر جو لٹریچر اویلیبل ہے صوفیزم پہ، فقیری پہ، اور زیادہ تر کلاسیکل لٹریچر کی بات کروں، ماڈرن میں تو اس کو کرٹیسائز کچھ باتوں کو کرنے لگ پڑے لوگ سر. اس میں سر جیسے ایک نظام گورنمنٹ کا چل رہا ہے، اس میں چیف سیکرٹری ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، مختلف طرح کے ڈپٹی کمشنرز ہیں، پورا ایک اسٹیٹ چل رہی ہے سر. تو سمجھانے کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا نظام بھی ایسے ہی چل رہا ہے، کتب ابدال، غوث، کلندر، کتب اقتاب، یہ سب مل کے یہ نظام چلا رہے ہیں. کیا سر ایسا ہی ہے سر؟ رب اپنے بندوں کے ذریعے اس طرح سے کوئی اسائنمنٹس لے رہا ہوتا ہے سر؟ یہ تکوینی حکومت کہلاتی ہے، اور یہ فقیر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ نظام حکومت قائم ہے جو چل رہا ہے. باقی جہاں تک رب تعالیٰ کے نظام چلانے کی بات ہے تو رب کسی کا محتاج نہیں ہے. رب تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف سوچنا ہے اور کام میں ہو جانا ہے. وہ محتاج نہیں ہے، لیکن چونکہ عالم الاسباب ہے، یہ خود رب تعالیٰ نے اسے عالم الاسباب بنایا ہے، ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے یہ. تو یہاں پھر ظاہری اسباب چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ اسی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ جو باطنی حکومت ہے اس کا ایک پورا نظام حکومت ہے جس میں یہ تمام عہدے اور یہ تمام چیزیں. سر ہمارے ہاں جو سارے، کیونکہ انڈو پاک کا جو سارا کلچر ہے سر، ایک انڈین مسلم والا کلچر ہے سر. اس میں سر جو پیر کے ساتھ محبت ہے وہ سر بالکل فنا ہونے والی ہے سر. یعنی کہہ لیجئے کہ ہر مرید کو لگتا ہے کہ اس کا جو پیر ہے وہی نظام چلا رہا ہے اور اس نے فائلوں پہ سائن کیے ہوئے ہیں سر. کیا سر ایسا ہے سر؟ کیونکہ ہر مرید کو ہی لگ رہا ہے کہ میرا پیر ہی اصلی ہے اور وہی لاسانی ہے، اور اس طرح کے بے شمار ٹائٹل سر ہم رکشوں کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، جگہ جگہ دیکھتے ہیں سر. تو کیا سر واقعی وہ اتنا پاورفل انسان ہے کہ سارا کچھ وہی چلا رہا ہے سر؟ یہ بالکل درست نہیں ہوگا اگر ہم یہ بات کہیں گے. سر نظام رب چلا رہا ہے، ٹھیک سر، تمام قوتیں طاقتیں اسی کے پاس ہیں. صحیح سر. رب کے حکم کو بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا. کسی انسان کی خواہ وہ کسی بھی مرتبے پر فائز کیوں نہیں ہے، وہ تقوی کے کسی مقام پر کیوں نہ ہو، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کسی چیز کو چلا سکے. یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے، جیسے آپ نے کہا کہ ماڈرن لٹریچر میں اب تنقید ہوتی ہے بہت سی چیزوں پر. بات یہ ہے کہ جو ہمارے مرشد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ بڑے قابل احترام ہیں. قابل احترام اس لیے ہیں کہ اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا ہے،
اور قابل احترام اس لیے بھی ہیں کہ جذبہ شکر مندی، شکر گزاری کا جذبہ، بلکہ احسان مندی کا جذبہ کہنا چاہیے، اس کا تقاضا ہے کہ ان کی عزت کی جائے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہیں جو ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ تو احترام اور ان سے محبت وہ تو بالکل مباح ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی کے پیار نہیں کرتے، کسی کا احترام نہیں کرتے، تو اس کی بات نہیں مانتے ہم۔ تو ہم اپنے استاد، اپنے گائیڈ، سر ان سے محبت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، تو ان کی بات مانیں گے۔ صحیح، وہ ہونا چاہیے، لیکن اس احترام میں غلو نہ ہو، ہم اس میں حد سے نہ بڑھ جائیں آگے۔ کوئی آدمی بھی اپنی کمر پہ بیٹھی ہوئی مکھی اڑانے کا وہ نہیں، سزاوار نہیں ہے۔ صحیح، یہ رب ہے جو اس کو قوت دیتا ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے صحیح سر، کہ ہر انسان چاہے وہ تقویٰ کے کسی مقام پر کیوں نہیں فائز، سر وہ ہے اللہ کا بندہ، ٹھیک، اللہ ہی کا محتاج ہے۔ ٹھیک سر۔ تو قوتیں اور طاقتیں سب رب کے پاس ہیں، ہم کیونکہ کسی لاہور سے انسان ہیں کے سر، پاس نہیں۔ تو سر بچپن میں سر کہیں گڈی اڑاتے رہے سر، اب تو سر بڑی سختی ہے اس پہ، پرچہ ہو جاتا ہے سر۔ تو سر گڈی جو ہوتی تھی سر، اس میں بعض اوقات اس کا ایک طرف انکلینیشن جھول جو تھا وہ زیادہ ہوتا تھا سر، دوسری طرف کنی باندھ دیتے تھے سر۔ سر ہمارے کوئی دوست تھے، اچھے پڑھے لکھے انسان تھے، انہوں نے ایک تمثیل دی سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا جیسے گڈی کو کنی بندی ہوتی تو بیلنس ہو جاتا ہے، قدرت رب کے نظام میں ہمیں بھی پرابلم کی کنی باندھی جاتی ہے تاکہ ہم بندے کے پتر رہیں اور صحیح طرح سے ہماری فلائٹ رہے۔ کچھ ایسا ہے سر، ہمیں کو کنیاں باندھی جاتی ہیں سر؟ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ سر آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو بہت کامیاب ہیں علم و حکمت میں، سر دنیاوی لحاظ سے، ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو چلے ان کے لیے لنگر کا کام کرتی ہے، ادروائز وہ آؤٹ آف پروپورشن نکل جائیں گے۔ تو وہ چیز سے بیلنس کرتی ہے، رب کا نظام ہے صحیح، جس کے اندر بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنس موجود ہے۔ اچھا سر، تو رب تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ ایک حد سے آگے وہ بے قابو نہیں ہونے دیتا، ٹھیک سر، ان کو قابو رکھنے کے لیے، ان کو ہارنس کرنے کے لیے ان کی زندگی میں ایک نہ ایک کوئی، آپ اولیاء کرام کو دیکھیے، ان کی اکثریت کی جو بیگمات ہیں بڑے جاہو جلال والی، ڈنڈے والی ہوتی ہیں، تو وہ ایک پہلو ان کو ٹھکانے پہ رکھتا ہے۔ کچھ لوگ جو دنیاوی طور پر بہت اوپر چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں کوئی ذمہ داریوں کا لنگر باندھ دے گا اللہ تعالیٰ، کہیں کوئی اسی طرح کی کیفیت پیدا کر دے گا کہ ان کی ازدواجی زندگی وہ کوئی بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی۔ ٹھیک سر۔ تو وہ ایک لنگر بنتا ضرور ہے، اگر وہ نہ ہو تو ہم تو پنجابی بے میں، قابو ہو جائیں گے۔ اور اسے بڑا کوٹ کیا جاتا ہے۔ ایک 100 سال پہلے بڑے کمال صوفی شاعر تھے میاں محمد بخش صاحب سر، کھڑی شریف، اور ان کا شعر ہے نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، فکر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ سر یہ کیا سر یہ کوئی بلڈ لائن ہوتی ہے فیض دینے والی سر؟ جس طرح کہہ لیجئے کہ ایک آپ کے ہی لیکچر میں کہیں آپ نے بتایا کہ جو سید ہے، اصل سید، وہ کم ظرف نہیں ہوگا، اعلیٰ ظرف ہوگا سر۔ تو یہ کیا بلڈ لائن میں سر اعلیٰ ظرفی چلتی ہے، یا یہ بھی ایک لرننگ ہے سر، نفع دینا، فائدہ دینا، خیر دینا، یا پھر طبیعت میں بے قدرہ پن، نقدرہ پن اور ہر چیز کو آن کر لینا یہ میرا ہی کمال ہے، اس میں تو کسی کا کوئی کمال نہیں ہے سر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں محمد بخش صاحب نے وہ جو لفظ استعمال کیا نیچاں، پنجابی کا ورڈ، اس سے خدا نخواستہ ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ جو سوشل سٹیٹس ہے وہ یا دنیاوی مال و زر کی سے تہی دامن لوگ، سر ان کی مراد بھی کم ظرف لوگوں سے ہے کہ کم ظرف انسان سے کبھی آپ کو فیض نہیں مل سکتا۔ کم ظرف کے ساتھ دوستی لگائیں گے تو سوائے کانٹوں کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ ٹھیک سر، اس سے مراد وہ کم ظرف آدمی ہے۔ اب جہاں انسان بہت کچھ تعلیم سے اور تجربے سے دنیا میں رہ کے سیکھتا ہے، صحیح سر، کچھ چیزیں جینیٹیکلی بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں۔
میں وہ بلڈ لائن کی بات نہیں کروں گا یا قبیلے کی بات نہیں کروں گا یا ذات پات کی بات نہیں کر رہا، میں جینیٹیکلی کہہ رہا ہوں ٹھیک سر. کہ جو کچھ ہم اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہ ہماری فطرت کا حصہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے سر. ہم ان کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک سر. ہمارے ماں باپ نے جو اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھا تھا وہ ان کو فالو کرتے رہے. ٹھیک ہے سر. تو یہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جینیٹیکلی ٹرانسفر ہو رہی ہے چیز، کہ وہ نسل در نسل ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے وہ چراغ سے چراغ جل رہا ہے. تو رویوں میں تبدیلی آتی ہے کہ کسی کی مدد کر دی تو جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ کسی کی خدمت کرتے ہیں اگر تو زبان پر نہیں لاتے تو ہمارے اندر یہ عادت ڈیولپ ہی نہیں ہوگی کہ ہم زبان پر لے آئیں. ٹھیک ہے سر. یا اگر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیرنٹس خود بھوکے رہ کے دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ دیکھ کے ہم نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی ہے تو ہم ویسے ہی کرنے لگ جائیں گے. تو انسان جو گھر میں ہوتا دیکھ رہا ہوتا اسی پہ عمل کرتا ہے پھر. ٹھیک ہے سر. تو یوں اس کو ہم ذرا پڑھی لکھی زبان میں جینیٹیکلی ٹرانسفر کرنا کہہ دیتے ہیں. ٹھیک سر. لیکن یہ اصل میں دیے سے دیا جل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سر. کہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا. تو یہ پھر اس کا جواب میرے پاس تو بہت سادہ ہے. انسان جب کسی پرابلم کی وجہ سے بہت پریشان ہو جائے جو فطری چیز ہے تو اسے پھر بار بار ریپیٹڈلی جس کو ہم کہتے ہیں ایک بات یاد کرنی چاہیے کہ میرے جاننے والوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس سے بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے لیکن رب نے انہیں بچا لیا. خود میری اپنی زندگی میں کتنے بڑے سیریس مرحلے آئے اور رب نے مجھے نکال لیا. تو میرا رب اس میں سے بھی مجھے نکال لے گا. اس سے آپ کو سکون آ جائے گا اور ایک یقین پیدا ہوگا آپ کے اندر کہ میرا رب ضرور مجھے بچا لے گا. میرے پاس تو اس کا یہ آسان سا جواب ہے. اور ویسے زندگی میں انسان کو تدبیر سے کام لینا چاہیے، حکمت اور تدبیر دونوں. تو کم ہی مشکلات میں بھی جو آپ کا سوال ہے نا یہ ہم سب کو اور خاص طور پر مجھے بڑی ضرورت ہے اس بات کی، اس نسخے کی. اس کا ایک آسان ترین حل ہے کہ جو ہی ہمیں کسی آدمی کی بات بری لگے ہم فوراً اپنے آپ کو ایک بات یاد دلائیں کہ میں جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے کو پی جاتے تھے تو میں اسی سنت پہ عمل کروں گا تو غصہ از خود ختم ہو جائے گا. اسی طرح جب دل چاہے ہسبینڈ کو ڈنڈے ونڈے مارنے کا تو اپنے آپ کو یہی بات یاد دلائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے میں امتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تحمل اور بردباری بلا کی تھی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پہ عمل کروں گا. ہمارے ہاں جو درویشی فقیری یا ذاتی مزاج ہے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کو کام کے ساتھ جوڑ دیا جائے. کام سر ڈسپلن سے چلتا ہے، اس میں اصول، ضابطے، یہ سب چیزیں پرنسپلز چاہیے ہوتی ہیں. KPIs کا ورڈ ہوتا ہے سر، SOPs کا ورڈز ہوتا ہے سر، اس کو 100% فالو کرنا پڑتا ہے سر. اس کے بغیر سر کوئی بھی آرگنائزیشن نہیں چل سکتی. اچھا سر، یہ ایکسپیکٹیشن میں کسی بھی ادارے میں ہوں تو میرے ساتھ انتہائی لینینٹ رویہ رکھا جائے درویشی فقیری والا، کیونکہ سر آپ کا ماشاءاللہ 52 ایئرس کا ایک ورسٹائل گورنمنٹ سیکٹر کا، کارپوریٹ سیکٹر کا، اور میں ہمیشہ ایک بینگ اے مینٹور آپ سے ایک مینٹور سمجھ کے اس پہ بے شمار گائیڈنس لیتا رہتا ہوں. سر یہ بیلنس سر کیسے رکھا جائے؟ دیکھیے ہمیں اپنے کانسیپٹس کو کلیئر رکھنا چاہیے. ایک چیز ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ یہ جو درویشی رویہ ہے یہ محدود ہے ہماری ذاتی زندگی تک. جہاں تک ہماری پروفیشنل لائف ہے، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی واضح مثال ہمارے سامنے موجود ہے. ایز امیر المومنین وہاں پہ کسی غلطی پر کوئی معافی نہیں تھی، انتہائی اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر، ذاتی زندگی میں اتنے ہی مہربان. تو فقیر کئی ماسک اپنے چہرے پہ چڑھائے رکھتا ہے، اس کو چڑھانے چاہیے. جب وہ دفتر کے دہلیز کے اندر پاؤں رکھتا ہے تو انتہائی سخت ایڈمنسٹریٹر ہو جاتا ہے کہ جہاں
کسی کی غلطی کی کوئی معافی نہیں، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، اس پہ اسے سزا ضرور ملے گی۔ اسی طرح کسی کا اچھا کیا ہوا کام رائے گاہ نہیں جانے دے گا، اس پہ انعام ضرور دے گا وہ۔ دفتر کے اندر ایفیشنسی اپنے پیک کو پہنچ جاتی ہے اگر آپ کا یہ رویہ ہے، لیکن وہی انسان جب دفتر سے باہر قدم رکھ دے تو بہت ہی ویلکمنگ کولیگ بن جائے گا، صحیح سر، جس پہ وہ دفتر میں بیٹھا گرج برس رہا تھا، ٹھیک سر، دفتر کے باہر وہی آدمی ملے گا تو اس کی خاطر مدارات کر رہا ہوگا، اس کو اپنے برابر بٹھائے ہوئے ہوگا، ٹھیک ہے سر، اس کی ہر ضرورت کا، ہر مسئلے کا خیال کرے گا۔ یہ ایک ماسک ہے اس کے چہرے پر جو ایڈمنسٹریٹر کا ہے۔ گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایک نیا ماسک اس کے چہرے پر آتا ہے، بہت ہی لونگ فادر، بہت ہی لونگ اینڈ اکوموڈیٹنگ ہسبینڈ، اور بہت اوبیڈینٹ بیٹا۔ وہ ماسک اپنے چہرے پہ چڑھاتا، اس سے زیادہ لونگ فادر آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اس سے زیادہ اکوموڈیٹنگ ہسبینڈ نہیں ملے گا کہ بیوی کی جو 100 کوتاہیاں ہیں وہ بھی معاف ہیں، ہنس کے ٹال دے گا۔ اسی طرح ماں باپ چاہے ناجائز طریقے طور پہ ہی صحیح، جوتے بھی مار رہے ہیں تو بھی وہ ہنس رہا ہے، وہ یہ ایک علیحدہ ماسک ہے اس کا۔ جب وہ دوستوں میں بیٹھا ہے بڑا ہیلپ فل، بڑا فورتھ کمنگ اور خدمت گزار انسان ہے، وہ ایک علیحدہ ماسک ہے۔ رشتہ داروں کے لیے بہت ہی اکوموڈیٹنگ انسان ہے۔ تو ان فقیر کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں بیک وقت چلاتا ہے۔ آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ توقع ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ دفتر میں بھی فقیرانہ رویے رکھے، وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ وہاں انسان کو بڑا اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے۔ جب میں اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کہتا ہوں اس سے یہ مطلب نہیں بس زبان، کیونکہ مینجمنٹ کا تو ایک بنیادی اصول جو سکھایا جاتا ہے شروع میں ہی وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں کی غلطیوں پہ اس کی سرزنش کریں، اس کو انسلٹ نہیں کریں۔ تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ کسی کو انسلٹ ہم کر دیں، سرزنش ضرور ہوگی۔ یہ اصول اگر اپنا لے تو این فقیرانہ نشستوں میں آپ سے سوال جواب میں 1 سال پہلے ایک سوال سر میں نے کیا تھا، کسی نے سر اس سوال کو سنا، جواب سنا اور ایک نیا سوال کر دیا سر۔ میرا سوال میں اس لیے یادداشت میں لاتا ہوں کہ سر یہ اس کا وائس ورس ہے۔ سر میرا سوال یہ تھا کہ سر آپ نے اپنی زندگی کے ایکسپوجر میں کامیاب لوگوں میں 3 خوبیاں کون سی دیکھیں؟ یہ سوال تھا، اس کا جواب آپ نے دیا سر۔ اس سوال کو سر کسی صاحب نے تھوڑا سا بدلا ہے اور یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہا سر کہ زوال کا شکار ہونے والوں میں آپ سے 3 چیزیں عرض کی کہ ہماری جو ایفرٹ ہیں جی سر، وہ ڈسپرس ایفرٹس ہوں، بجائے ایک سمت میں ڈائریکشن کرنے کی، ایفرٹ کرنے کے ہم مختلف اطراف میں ایک وقت میں ایفرٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا اصول اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے 4-5 جگہوں پر ٹیپ کیا۔ میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں ایوری ڈے لائف سے کہ ایک سیلز مین ہے، اس نے اپنے پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے 10 دروازوں کو ناک کیا، 3 میں کچھ انکریجنگ جواب آئے، وہ باقی 7 کو ایک طرف چھوڑ کے ان 3 پر کانسنٹریٹ کرے گا، تو ان 3 میں سے ایک جو ہے وہ پازیٹیو رزلٹ دے رہا ہے، تو اس کو یہ چاہیے بجائے اور 10 جگہوں پہ ایفرٹ کرنے کے، جہاں سکسیس ہو رہی ہے اس کو فردر کنسالیڈیٹ کرے اور اپنی ایفرٹ وہیں لگا دے، ساری ایفرٹ۔ جو آدمی اپنی ایفرٹ کو ڈسپرس کرتا ہے وہ ناکامی کی طرف جائے گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آبجیکٹو سیٹ کریں۔ جو آدمی زندگی کے آبجیکٹو سیٹ نہیں کرتا وہ کہیں نہیں پہنچ پاتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو آدمی اپنی نیت کو نیک نہیں رکھتا وہ کامیاب نہیں ہوتا، اس کو ناکامی ملتی ہے۔ تو آپ زوال کے اسے ریزنز لے لیں یا کامیابی کے ریزنز میں لے لیں، تو ایک طرف آپ کو نہ لگانی پڑ جائے گی، دوسری طرف یہ ہے کہ جس آدمی نے اپنی نیت نیک رکھی، زندگی کے آبجیکٹو سیٹ کیے اور
اپنی ایفرٹ کو کنسنٹریٹ رکھا ٹھیک ہے سر. وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی رحمت اور اس کی مدد جی سر. اس آدمی کی شامل حال رہتی ہے جو نیک نیت ہے, ٹھیک ہے سر. جو سب کا بھلا چاہتا ہے, ٹھیک ہے سر. اور جس کے دل میں یہ ہے کہ رب تعالیٰ مجھے کامیاب کرے تو میں اپنی اس کامیابی میں دوسروں کو حصہ دار بناؤں گا. جس آدمی کی نیت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد اس کی شامل حال رہتی ہے. تو آپ اس کی دوسری سائڈ لے لیجئے جی سر. کہ نیت صاف نہیں رکھی, جی سر. پہلے دن ہی دوسرے کو دھوکے دینے کی نیت ہے, ٹھیک ہے سر. یا کسی کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھنے کی نیت ہے, آگے بڑھنے کے لیے ایلبو کا استعمال کرنے کی نیت ہے, کبھی کامیاب نہیں ہوتا.